فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الحجر آیت نمبر 16۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ۔ وَلَقَدْ بلا شبہ جعلنا ہم نے بنایا فی السماء بروجا آسمان میں کئی برج، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ اور اس آسمان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا ہے۔ تو یہاں پہ برج کی جمع بروج کو شیر کیا۔ برج کس کو کہتے ہیں؟ بلند و بالا قلعوں محل کو کہتے ہیں، جیسے اللہ سبحانہ وتعالی سورہ نساء کی آیت نمبر 78 میں فرماتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا معنی نمایاں کرنا، ظاہر کرنے سے بھی مترادف ہے، جس طرح میں سورۃ احزاب کے اندر یہی معنی کی آیت 33 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی شعر فرماتے ہیں، اور فرمایا ہم نے آسمان میں عظیم الشان اور نمایاں برج بنا دیے۔ بروج ان مقامات کو بھی کہا جاتا ہے جو آسمان کے محافظ فرشتوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ تو یہ 3 معنی ہوئے برج کے۔ پہلا، برج کا مطلب مضبوط قلعے، محل، بلند و بالا خوبصورت قلعے، اور دوسرا معنی زینت کو ظاہر کرنا، اور تیسرا معنی وہ مقامات جہاں آسمان کے محافظ فرشتے رہتے ہیں۔ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اللہ تعالیٰ کی توحید قدرت کے دلائل میں سے ایک بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے، اس نے آسمان کو چاند، ستاروں، سورج سے مزین کر دیا۔ رات کو ستاروں اور چاند کے ساتھ مزین آسمان کی زینت کا نظارہ صحیح طرح یہاں مصنوعی روشنیاں نہیں ہوتی۔ جنہوں نے ان مصنوعی روشنیوں سے پہلے آسمان کو دیکھا، کس طرح چمکتا ہوا، دھمکتا ہوا اور خوبصورت مزین اس قدر ستارے نمایاں ہوتے ہیں۔ ایسی جگہوں پہ جہاں یہ مصنوعی روشنیاں نہیں ہوتی، وہاں پہ قدرت کا یہ صحیح منظر نظر آتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق اندھیروں سے ہے۔ یہ صرف ایک آسمان ہی پر موقوف نہیں ہے اللہ کی قدرت، اس لامحدود قدرت والے نے جو بھی چیز پیدا کی ہے خوبصورت پیدا کی، اس میں زینت کا خاص اہتمام فرمایا، خواہ وہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کیوں نہ ہو اور بڑی سے بڑی مخلوق کیوں نہ ہو، سب کو خوبصورت کمال درجے کا بنایا۔ جیسے سورۃ سجدہ کی آیت نمبر 7 میں فرمایا الذی احسن کل شیء خلقہ، جس نے ہر چیز کو خوبصورت پیدا فرمایا، اور انسان کی پیدائش تھوڑی سی مٹی سے شروع کی، صاف ستھرا اور بن سور کر رہنے کو ہی پسند کیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 91 کے اندر ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ بے شک خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، بد زینت ہو کر رہنے کو اللہ پسند نہیں فرماتے۔ جن سے دور سے بدبو آ رہی ہوتی، جتنی زیادہ دور سے بدبو آتی ہے اتنی ہی ہم زیادہ پہنچی سرکار سمجھتے ہیں۔ یہ جہالت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اللہ خود بھی خوبصورت ہے، اللہ نے ساری چیزوں کو خوبصورت بنایا۔ آپ کے پاس نیو کپڑے نہیں ہیں لیکن دھلے ہوئے صاف ستھرے کپڑے پہنیے، کوئی ایشو نہیں۔ نیکسٹ آیت مبارکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ، اور ہم نے اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ کر دیا۔ آسمان کو ہر شیطان مردود سے محفوظ کر دیا۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، مگر جو سنی ہوئی بات چرا لے تو ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کو ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھنے کا زبردست انتظام رکھا۔ اور نیکسٹ آیت مبارکہ میں فرمایا الا من استرق السمع، سرقہ چوری کو کہتے ہیں، اور باب افتعال سے معنی میں اضافہ ہوا، مگر جو نہایت کوشش سے، نہایت خفیہ رہ کر چوری کرے، السمع یعنی سنی ہوئی بات کو چرا لے، شہاب
ہر روشنی کرنے والی چیز جو آگ سے پیدا ہوئی ہے۔ عموماً ستارہ جو شعلے کی طرح پیچھا کرتا نظر آتا ہے ہمیں آسمان کے اوپر میں، کبھی دیکھا ہوگا آپ نے، ایک دم سے ایک روشنی، ایک شعلہ سا ظاہر ہوتا ہے اور تھوڑا سا آگے جا کے پھر غائب ہو جاتا ہے اور بہت تیزی سے گزرتا ہے، تو اس کو بولتے ہیں فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ صحیح بخاری کے اندر 4701 نمبر پہ فرماتے ہیں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان میں کوئی حکم صادر فرماتا ہے تو اس کا کلام سن کر فرشتے اظہار اطاعت و عجز کے لیے اپنے بازو پھڑ پھڑانے لگتے ہیں۔ لوہے کے ساتھ بنی ہوئی رسی کو آپ پتھروں پہ ڈال کر کے کھینچے، جو آواز پیدا ہوتی ہے، فرشتوں کے دلوں سے گھبراہٹ کو دور کیا جاتا ہے، تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا حق فرمایا، وہ بلند ہے اور بڑا ہے۔ اس وقت فرشتوں سے سنائی دینے والی بات کو چوری کرنے والے شیطان سننے کی کوشش کرتے ہیں، ایک شیطان دوسرے کے اوپر، دوسرا تیسرے کے اوپر، یوں ایک دوسرے کے اوپر میں چڑھ چڑھ کے یہ آسمانوں کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ بعض اوقات وہ شعلہ جو شہاب مبین، یہ شعلہ سننے والے کو اس سے پہلے جا پہنچتا ہے کہ وہ اپنے نیچے والے ساتھی کو ابھی بتاتا نہیں ہے، وہ سننے والے کو جلا دیتا ہے، اور بعض اوقات اس وقت یہ شعلہ اس شیطان تک پہنچتا ہے جب وہ اپنے نیچے والے ساتھی کو جلدی سے بتا چکا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اسے زمین تک پہنچا دیتے ہیں، اور یہ وہ بات کاہن، نجومی، جادوگر کو پہنچا دی جاتی ہے جو اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا لیتا ہے اور اس کو بات کو سچا سمجھا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا اس بندے نے، اس جادوگر نے، اس نجومی نے، اس کاہن نے فلاں فلاں دن ایسے ایسے نہیں بتایا تھا؟ ہم نے دیکھا کہ وہ بالکل درست ثابت ہو گئی۔ اس بات کے متعلق جو آسمانوں سے سنی گئی تھی، وہ بات ہی اس نجومی کی، اس کاہن کی، جادوگر کی، جو شیاطین نے یہاں اس تک پہنچائی۔ مزید آپ سورہ صافات کی آیت نمبر 5 سے 6 اور سورہ طارق کی 1 سے 4 آیت کا ملاحظہ فرمائیں، آسمان کو اللہ تعالیٰ نے کیسا بنایا ہے۔ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ صرف جو چرائی جاتی ہے نا، بات جو فرشتوں کی بات یہ چرائی جاتی ہے، جس کا تعلق آئندہ ہونے والے کاموں سے ہوتا ہے، جن کے متعلق فرشتے آسمان سے نیچے آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، جیسے صحیح بخاری کے اندر میں موجود ہے، فرشتے بادل میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری 32:10 کے اندر میں یہ روایت موجود ہے، فرشتے بادل میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کی طرف جو وحی ہوتی ہے، اس کی حفاظت کا تو اتنا زبردست انتظام ہوتا ہے کہ ممکن ہی نہیں کہ اس کو کوئی شیطان سن سکے یا چرا سکے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے یہ جو وحی کا نظام ہے، یہ کائنات کے سارے جن، انسان جو ہے، یہ جو شیاطین کے ساتھ ہیں، یہ سارے کے سارے پریشان ہو گئے تھے جب قرآن مجید کا نزول شروع ہوا تھا۔ آپ اس کے لیے سورہ جن کی ابتدائی آیات اور آخری آیات لازمی مطالعہ فرمائیں، آپ کے دل کو تسکین ہوگی۔ یہ جو وحی کا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، کتنا سٹرونگلی نظام ہے، اور یہ نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف اور صرف لوح محفوظ سے خاص فرشتے کو دیتے ہیں، اور وہ فرشتہ خاص نبی کے اوپر میں جس کو پہنچانا ہوتا ہے بہت ہی خفیہ طریقے سے پہنچا دیتا ہے، اور اس کا باقی فرشتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا اس بات کا، اور نہ ہی تو پھر فرشتے آسمان کے اوپر اس کی گفتگو کر پاتے ہیں، اور نہ ہی تو پھر بادلوں میں اس کی کوئی گفتگو کرتے ہیں، اور یہ بادلوں میں کی گئی گفتگو کو ہی چرا سکتے ہیں۔ اور آسمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، آسمان کو تو ہم نے ہر شیطان مردود سے حفاظت میں رکھا ہے، یعنی وہاں تک تو پہنچ نہیں سکتے، لیکن صحیح بخاری کی جو حدیث ہمیں واضح کرتی ہے کہ بادلوں کے اندر جو گفتگو ہوتی ہے فرشتوں کی، یہ صرف اسی کو سن پاتے ہیں۔